أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहीम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहीम और इस्माइल को कहा कि तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ़ रखा करो। और जब इब्राहीम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर नफ़ा पहुँचाऊँगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए नाचार कर दूँगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ परवरदिगार हमको अपना फरमा बरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना मुती बनाते रहियो, और परवरदिगार हमें हमारे तरीक़े इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कीजिए जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और हिकमत दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब और साहिब हिकमत है
اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے گروہ میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے تو مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیات 125 تا 133 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری سہیل احمد۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو دانش اور نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ کرو۔ جو اس کے راستے سے بھٹک گیا تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے، اور جو رستے پر چلنے والے ہیں ان سے بھی خوب واقف ہے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، انکساری میرا مقسوم کے بندہ ہوں میں، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، خود نمائی تیرا دستور کہ معبود ہے تو، بول
بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بود اتنا کہ کبھی آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو، میری کیا بود کے معدوم تھا معدوم ہوں میں، میری کیا بود کے معدوم تھا معدوم ہوں میں، تیری کیا شان کے موجود تھا موجود ہے تو، تیری کیا شان کے موجود تھا موجود ہے تو، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا، سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو، لائق حمد تیری ذات کہ محمود ہے تو، لائق سجدہ تیری ذات کہ مسجود ہے تو۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید منظور الکونین، کلام تھا محمد اعظم چشتی کا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر عبدالحمید مدنی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اب کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو کچھ وہ نرمی پر عطا فرماتا ہے
وہ سختی پر نہیں عطا کرتا، اور اس کے علاوہ دیگر کسی بھی صفت پر اتنا عطا نہیں کرتا جتنا نرمی کے رویے پر عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی اخلاقیات کی ایک اہم ترین خصلت ارشاد فرمائی، اور یہ وہ خصلت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنا دوست کر سکتا ہے، اپنے قریب لا سکتا ہے، اور ان کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر سکتا ہے۔ رحمت عالم یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کا حسن جس چیز کو قرار دیا وہ نرمی ہے، وہ مہربانی کا رویہ ہے، وہ محبت کا رویہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور رفق کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا۔ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بڑی واضح کر کے بیان فرمائی۔ ارشاد باری، جب بھی ذکر رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اب کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور جو کچھ وہ نرمی پر عطا فرماتا ہے وہ سختی پر نہیں عطا کرتا، اور اس کے علاوہ دیگر کسی بھی صفت پر اتنا عطا نہیں کرتا جتنا نرمی کے رویے پر عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب کے اندر نقل کیا۔ اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی اخلاقیات کی ایک اہم ترین خصلت ارشاد فرمائی، اور یہ وہ خصلت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے جانی دشمنوں کو بھی اپنا دوست کر سکتا ہے، اپنے قریب لا سکتا ہے، اور ان کے دل میں اپنی جگہ پیدا کر سکتا ہے۔ رحمت عالم یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کا حسن جس چیز کو قرار دیا وہ نرمی ہے، وہ مہربانی کا رویہ ہے، وہ محبت کا رویہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور رفق کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا۔ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت بڑی واضح کر کے بیان فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک الی آخر الآیہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اگر اپنے مزاج میں سختی اور درستی رکھتے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد سے دور ہو جاتے، آپ کے قریب نہ ہوتے۔ یہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور مہربانی کے رویے کی وضاحت کی، اور اہل ایمان کو یہ واضح کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس صفت کے کمال پر پہنچا کر کے تو امت کو عطا فرمایا۔ یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اخلاق کے اعلیٰ نمونے پر فائز ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرمی، مہربانی، محبت اور رفق اور پیار کے جذبے میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ اگر غور کیا جائے تو فتح مکہ کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا۔ جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو آپ کے جو جانی دشمن تھے اہلیان مکہ، اب ان کو یقین ہو گیا کہ ظاہر ہے انہوں نے ہم سے انتقام لینا ہے، چونکہ یہی قانون اور کلیہ اور قاعدہ ہے دنیا کا کہ دشمن جو ہے وہ جب اپنے قبضے میں آئے، اپنے زیر تسلط آئے تو ان سے انتقام لیا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی یہی توقع تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاتح ہونے کے باوجود، سارے دشمن اپنے قبضے میں رکھنے کے باوجود، اپنے زیر تسلط ہونے کے باوجود ان کو معاف فرمایا، اور جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان نور سے ادا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، آپ سب لوگ آج آزاد ہو، آپ کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مہربانی اور کتنی نرمی کا رویہ ان سے رکھا، اور جانی دشمن تھے اس کے باوجود ان سے نرمی کا رویہ رکھا، اور یہ امت کو تعلیم دے دی کہ دشمن کے ساتھ اگر مہربانی کی جائے، نرمی کا رویہ رکھا جائے تو اس کا رویہ ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رحمت عالم یاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفق اور رحمت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اللہ رب العالمین نے کمال درجے پر رکھی تھی، ہمیں اس کو فالو کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر عبدالحمید مدنی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، طاقتور وہ نہیں جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ذکر رسول ہوتا ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں، جتنا عشق رسول ہوتا ہے، جتنا عشق رسول ہوتا ہے، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں، جتنا عشق رسول ہوتا ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے، جس میں حب حبیب
حبیب شامل ہو، جس میں حب حبیب شامل ہو، ذکر وہی قبول ہوتا ہے، ذکر وہی قبول ہوتا ہے، جس میں حب حبیب شامل ہو، جس میں حب حبیب شامل ہو، ذکر وہی قبول ہوتا ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں، جتنا عشق رسول ہوتا ہے، جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے آصف جاوید، کلام تھا قمر یزدانی کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں پروفیسر محمد اویس سرور کی گفتگو سنتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ جہاں کچھ لوگ جمع ہوں اور باہم بات چیت میں مصروف ہوں، اس جگہ کو مجلس کہا جاتا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے سے ایک دوسرے کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، باہم بیٹھنے سے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، علم والوں کی باتیں سن کر علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپس میں تعلقات بھی بڑھتے ہیں۔ مل بیٹھنے سے، مشورہ کرنے سے مسائل کا بہتر حل تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کے طریقے پر چلتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی اٹھنا اور بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ مجلس میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے کچھ آداب ہیں جو ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں۔ ان آداب کے مطابق جب کوئی انسان کسی مجلس میں آئے تو سب سے پہلے سلام کرے، اور اگر کوئی بات چیت جاری ہو تو خاموشی سے بیٹھ جائے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ بیٹھتے وقت دوسروں کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے اور مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بنانی چاہیے۔ جب کوئی آدمی مجلس میں آئے تو اسے جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا یا دوسروں کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق مجلس سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھایا جائے اور کوئی دوسرا اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اگر کوئی شخص اٹھ کر گیا اور اس کے واپس آنے کی امید ہو تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا پھر لوٹ آیا تو وہ اس جگہ بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ دو آدمی ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے،
کیونکہ ان کے درمیان میں اس طرح بیٹھنے سے انہیں تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح مجلس میں دو آدمیوں کو آپس میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی مجلس میں بات کرنے کا پہلا حق بزرگوں اور علم والوں کا ہے۔ انہیں بات کرنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے تاکہ ان کے تجربے اور علم سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بات کو اعتدال اور توازن کے ساتھ مختصر انداز میں مکمل کرنا چاہیے۔ ہمیں جب کسی مجلس میں بات کرنے کا موقع ملے تو بات کرتے ہوئے آواز مناسب ہونی چاہیے، نہ بہت آہستہ اور نہ غیر ضروری طور پر بلند۔ انسان کو ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے جو وقت کے ضائع ہونے یا اخلاق کے بگاڑ کا باعث بنے۔ کسی مجلس میں اگر کوئی راز کی بات کی گئی ہے تو اسے آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ مجلس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کے بغیر ختم نہ ہو، وگرنہ وہ مجلس قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہر مجلس کے اختتام پر استغفار کریں۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں جہاں نیکی، فائدے اور خیر خواہی کی باتیں ہوتی ہوں۔ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اور مجلس کے آداب کا خیال رکھنے سے ہماری شخصیت میں نکھار آئے گا اور ہمیں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے پروفیسر محمد اویس سرور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو اپنا دوست بناؤ تو اس کے بارے میں کسی سے مت پوچھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دشمن ہو اور تمہیں غلط بتا دے اور تم دونوں میں ناراضی ہو جائے۔ میرا دل اور میری جان مدینہ والے، میرا دل اور میرے جان مدینہ والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینہ والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سر و سامان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کدھر جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، کس کی مشکل میں تیری
لے آئی، تیرا کس پر نہیں احسان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ بے سو جان سے قربان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیدم وارسی کے گلہائے عقیدت محمد بشیر قادری کی آواز میں پیش کیے گئے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے امام سے ایک قدم کے فاصلے پر پیچھے کیا صف بنانا جائز ہے؟ کیونکہ ہماری مسجد میں جگہ تنگ ہے، جس کی وجہ سے ہم امام سے ایک قدم پیچھے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے بھی نمازیوں کے لیے گنجائش کم ہوتی ہے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مسجد میں گنجائش کم ہونے کی وجہ سے ویسے بھی بعض لوگ جماعت کے اندر سستی اور تساہل سے کام لیتے ہیں، تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے حوالے سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیں۔ اگر مسجد میں جگہ تنگ ہو اور اس میں گنجائش نہ ہو تو جو صورت آپ نے پوچھی ہے اس میں صف بنانا جائز ہے، یعنی جگہ تنگ ہے اور جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایک صف جو ہے وہ اس طرح بنائی جا رہی ہے کہ امام سے ایک قدم کے فاصلے پر پیچھے صف بنائی جا رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں صف اتنے فاصلے پر ہوتی ہے کہ سجدے کی جگہ خالی ہوتی ہے، لیکن ضرورت کے تحت فاصلہ کم بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسے مواقع پر شریعت نے سہولت رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالی نے عسر یعنی تنگی جو ہے اس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، تمہیں آسانی کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہے یہ آسان ہے، اور جہاں جہاں کوئی تنگی محسوس ہو، جہاں جہاں پر کوئی مشقت کا پہلو ہوتا ہے، وہاں شریعت نے اس معاملے کے اندر آسانی رکھی ہے۔ جس طریقے سے ایک بیمار آدمی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کو رخصت دے دی گئی ہے، مسافر ہے تو اس کے لیے قصر ہے، پانی نہیں ملتا ہے تو تیمم ہے، بیمار ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصتیں ہیں، آسانیاں ہیں، تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کیسی کیسی آسانیاں جو ہیں ہمارے لیے رکھی ہیں۔ جہاں تک جماعت کا معاملہ ہے تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر کسی کو نماز کے لیے آگے کھڑا کروں، یعنی کسی اور کو امام بناؤں، اور یہاں جماعت کھڑی ہو جائے، اور پھر میں ان گھروں میں چلا جاؤں جن گھروں کے اندر لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے اور گھروں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان گھروں کو جا کر میں آگ لگا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مہربان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے اتنی سخت وعید ان لوگوں کے حق میں کہ جو لوگ گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، حالانکہ وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور فرائض کی پابندی بھی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے اور سنت موقدہ ہے، بعض علماء اس کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن کم از کم سنت موقدہ ہے اور بہت زیادہ اس کی تاکید آئی ہے اور اس کی اس حد تک فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر نماز ادا کرتا ہے تو وہ ایک ہی نماز کا ثواب اس کو ملے گا، اور اگر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو 27 گنا ثواب اس کو زیادہ ملتا ہے۔ گویا 27 نمازیں اس نے ادا کر دی ہیں، مسجد میں جا کر اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تو 27 نمازوں کا ثواب مل گیا، اور گھر کے اندر نماز پڑھی تو صرف ایک نماز کا ثواب ملا۔ تو اس شخص سے زیادہ خوش قسمت کون ہو سکتا ہے کہ چند قدم مسجد کی طرف چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نماز کے بدلے میں 27 گنا اس کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد کی طرف وضو کر کے چلتا ہے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جو قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے اور اس کی غلطیاں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے، یقیناً بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو شخص بھی ان چیزوں پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، یسارعون فی الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھنے والے جو ہیں، ان کا تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکیاں سمیٹ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں، اس کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز و جماعت سے رخصت ان افراد کو بھی نہیں دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نابینا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک نابینا صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، شام کے وقت خاص طور پر مجھے جو ہے وہ لے جانے والا بھی بعض اوقات کوئی بھی نہیں ہوتا، تو کیا میرے لیے جماعت سے رخصت ہے اور اس کی اجازت ہے کہ میں گھر کے اندر نماز ادا کر لوں؟ آپ نے ابتداً اس کو اجازت دے دی۔ جب اٹھ کر جانے لگے آپ نے دوبارہ ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا اذان کی آواز آپ تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَأَجِب، پھر اس کا جواب دو، یعنی اس پر لبیک کہو اور مسجد کے اندر نماز باجماعت آ کر ادا کرو۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو جو کہ نابینا ہیں، حالانکہ یہ ایک عذر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نماز باجماعت چھوڑنے کی اجازت آپ نے نہیں دی۔ ہاں اگر شدید قسم کا شرعی عذر ہے، شدید عذر ہے اور شرعی عذر ہے، مثلا ایک آدمی شدید بیمار ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، رخصت ہے، یا رات کے وقت کہیں اسے خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی ڈاکہ پڑ جائے گا، کوئی مال چھین لے گا، تو اس طرح کی استثنائی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن عام حالات میں جب آدمی سہولت کے ساتھ مسجد میں جا سکتا ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، کوئی شدید قسم کا خوف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سستی کی وجہ سے، کاہلی اور آرام کی وجہ سے اپنے آرام کو قربان نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ مسجد کے اندر نہیں جاتا، تو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کے قریب رہنے والوں کے بارے میں تو خاص طور پر فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے سوائے مسجد کے، تو اس کی تو نماز ہی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرما دی۔ تو ایسے لوگ جو مسجد کے قرب و جوار میں رہتے ہیں ان کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سخت وعیدوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کتنی سخت تاکید کی گئی ہے، اس لیے
اس طرح کے معاملات کے اندر سستی مناسب نہیں ہے، اور جب آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ تیری یادوں سے اجالا ہے رسول عرب، تیری یادوں سے اجالا ہے رسول عرب، میرا ہر سانس مہکتا ہے رسول عرب، میرا ہر سانس مہکتا ہے رسول عرب، رکش خلد بری دل جو بنا بیٹھا ہے، رکش خلد بری دل جو بنا بیٹھا ہے، تیرے ہی درد کی دنیا ہے رسول عرب، تیرے ہی درد کی دنیا ہے رسول عرب، زندگی آپ کے روزے پہ بسر ہو میری، زندگی آپ کے روزے پہ بسر ہو میری، بس یہی ایک تمنا ہے رسول عرب، بس یہی ایک تمنا ہے رسول عرب، تیری یاد سے ہوتا ہے اجالا دل میں، تیری یاد سے ہوتا ہے اجالا دل میں، وجہ تسکین تیرا جلوہ ہے رسول عرب، وجہ تسکین تیرا جلوہ ہے رسول عرب، ذکر تیرا ہے ہر ایک دل کے لیے وجہ سکون، ذکر تیرا ہے ہر ایک دل کے لیے وجہ سکون، یاد تیری ہی مداوا ہے رسول عرب، یاد تیری ہی مداوا ہے رسول عرب، تیری یادوں سے اجالا ہے
رسول عربی، میرا ہر سانس مہکتا ہے رسول عربی۔ حافظ لدھیانوی کا نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اختر قریشی۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 1 تا 3 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مفتی طاہر محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ انزلہ اتارا گیا، صدرو کا آپ کا سینہ، اس سے مراد دل ہے، حرجن پریشانی، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ الف لام میم صاد، اے پیغمبر یہ کتاب ہے جو تم پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو ہوشیار کرو، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے دل میں کوئی پریشانی نہ ہونی چاہیے، اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت کا پیغام ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے اس کے پیچھے چلو، اور اپنے پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے من گڑھت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورۃ الاعراف کی ابتدائی 3 آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع جناب رسول خدا خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنا اور آخرت پر ایمان کی ضرورت کو بیان کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں توحید کے دلائل بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بھی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر تشریف لے جانے کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں آیا ہے۔ اس صورت کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اور اعراف اس جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے ان کو کچھ عرصے کے لیے یہاں رکھا جائے گا، پھر ایمان کی بدولت آخرکار وہ بھی جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اس سورت کی ابتدا الف لام میم صاد سے ہوئی ہے۔ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں جن کے معنی اور مراد اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن کریم کی ایسی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اور جن آیتوں کے معنی اور مراد کا علم اللہ نے اپنے نبی کو اور بندوں کو دیا ہے ان کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے جو اے نبی آپ پر اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو کامیابی کے راستے کی طرف رہنمائی کریں اور صراط مستقیم دکھائیں۔ مطلب یہ کہ قرآن کریم نور اور روشنی ہے۔ جس طرح روشنی اور نور اندھیرے میں مطلوب چیز دکھانے کا کام کرتا ہے، اسی طرح قرآن کریم حق کے متلاشی اور صراط مستقیم کے طلبگار کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے اور حق کو واضح کر دیتا ہے۔ پس اے نبی، یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کر کے آپ پر 2 ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک، آپ خود اس پر عمل فرمائیں، دوسری یہ کہ آپ اس کے ذریعے تمام گمراہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھائیں اور ان کو اللہ سے ڈرائیں۔ پھر چونکہ مکی دور کافروں اور مشرکوں کے تسلط اور غلبے کا دور ہے، اور کفر و گمراہی کے غلبے کے ماحول میں اس ماحول کے خلاف دعوت دینا بڑی ہمت اور عالی حوصلگی کا کام تھا،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم موجود تھا، تاہم پھر بھی کفار و مشرکین کی طرف سے مخالفت، طعن و تشنیع، ضد و عناد، دشمنی اور بیہودہ سوالات اور اعتراضات کی بھرمار تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے تسلی اور ہمت دینے کے لیے ارشاد ہے کہ اس مخالف ماحول میں قرآن کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں آپ بالکل تنگ دل نہ ہوں، بلکہ پوری شرح صدر کے ساتھ تبلیغ کا فریضہ ہمتاً ادا کرتے رہیے، اور ایمان والوں کو بھی اس سے تذکیر یعنی یاد دہانی اور نصیحت فرماتے رہیے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک آپ کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت میں تمام مکلفین یعنی انسان اور جنات کو خطاب فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ یہ قرآن کریم اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، تو اب تم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے جو احکام تم کو قرآن و سنت کی صورت میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرو۔ تم کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن تعلیمات، ہدایات اور رہنمائی کی ضرورت ہے وہ سب قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان اپنے اخلاق، تہذیب و تمدن اور معاشرت کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے جن اصولوں کا محتاج ہے، آخرت کی نجات اور ابد الآباد کی راحتیں اور چین والی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو ہدایات اور علم و عمل اس کو درکار ہے، وہ سب صرف اسی کتاب قرآن کریم میں ملتی ہیں۔ لہٰذا اے لوگو، اپنے پروردگار کی اتاری ہوئی اس کتاب کو چھوڑ کر دوسرے گمراہ شیطانی رفیقوں کا اتباع ہرگز نہ کرنا، اور اس بات اور نصیحت کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ کس کی پیروی تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم لوگ اس نصیحت پر کم عمل کرتے ہو۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین مکمل ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم سے سچا اور مضبوط تعلق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیات 1 تا 3 کے مضامین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مفتی طاہر محمود۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا گیا۔ آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی برکت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں بھی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے دے
کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، کوئی کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے۔ اے اللہ ان کے تمام اعمال میں برکت عطا فرما دے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اللہ ان کے تمام کاموں برکت عطا فرما دے، رزق کی فراوانی عطا کر دے۔ اے اللہ تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں، تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی عطا کر سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ ہم تیرے در پر ہی التجا کر رہے ہیں، تو ہی سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے اس ملک محبوب ملک پاکستان میں اس قسم کی فراوانی اور ہر طرح کی آسانی عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، ان کو ان مصائب اور مشکلات سے نجات دلا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔